وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہو جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. ہو جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. جو خاص خدا کا حصہ ہو بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. میرے معزز اور محترم قابل صد احترام دوستوں اور بزرگوں، تمام حضرات بآواز بلند ایک مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز اور محترم قابل صد احترام دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاخلاص، جو بہت چھوٹی سورت ہے، ہر نمازی نماز کے اندر اسے پڑھتا ہے، اس سورت کے متعلق کہ اس کے فضائل اور مسائل اور اس سورت کو اللہ نے کیوں نازل فرمایا، اس کا شان نزول کیا ہے. پھر اپنے پڑھنے والے کو اس سورت کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کیا کیا عطا فرماتے ہیں. ہے تو چھوٹی سورت اور ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، لیکن اس سورت کے اندر گویا اللہ نے دریا کو کوزے کے اندر بند کر دیا. اس سورت کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، قل
کہ میرے پیارے آپ فرما دیں ہوا وہ اللہ احد اکیلا یکتا، اللہ الصمد اور وہ اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور کوئی بھی اس کا برابری کرنے والا اس کا ہمسر نہیں ہے۔ یہ اس سورت کا سادہ اور عام فہم ترجمہ ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے جو تقریباً تمام مفسرین نے اپنے تفسیروں کے اندر بیان فرمایا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جس رب کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، جس رب کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں، اس رب کے بارے میں ہمیں بتلائیے گا، اس کا تعارف ہو جائے، اس کی پہچان کیا ہے۔ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، ملائکہ کو اللہ نے نور سے بنایا، جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا، آسمان کو اللہ نے دھوئیں سے بنایا، زمین کو اللہ نے پانی سے بنایا۔ ان چیزوں کی پیدائش اور خلقت کے بارے میں تو ہمیں علم ہے، لیکن جس رب کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کا تعارف کیا ہے، کس چیز سے بنا ہے کیا نہیں ہے۔ اگر سوچا جائے تو ان کے یہ سوالات جاہلیت پر مبنی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش برسائے، آسمان سے اللہ آگ کی بارش برسائے اور انہیں نیست و نابود کرے، لیکن چونکہ پتہ انہوں نے رب کا پوچھا، سوال ان کا اللہ کے متعلق تھا، تو اللہ نے ایک چھوٹی سورت جو غالباً 4 آیتوں پر مشتمل ہے اور 1.5 سطر کی سورت ہے، اسے اللہ نے اپنے پیغمبر پر اتارا اور اتنا مسکت اور اتنا تسلی بخش جواب دیا اللہ نے اس سورت کے اندر کہ تمام مشرکین، تمام ملحدین، تمام زدیقین، ان کے لیے اللہ نے اس سورت کے اندر جواب دیا ہے۔ پتہ نہیں کتنے فرقے اور کتنی گروہ، کتنے مذاہب، کفار اور مشرکین کے وہ گزر چکے ہیں، اور قیامت تک نہ جانے کتنے نئے فتنے ابھریں گے، کتنے نئے مذاہب پیدا ہوں گے، نئے فلسفے آئیں گے۔ تو اس دور سے لے کر قیامت کے صبح تک اللہ نے جتنے بھی مشرک ہیں، چاہے وہ کسی نام سے آئیں، اس سورت کے اندر اللہ نے ان کے لیے تسلی بخش جواب دیا ہے۔ یعنی جتنے بھی شرک کے فتنے ہیں، قسمیں ہیں، چاہے انہوں نے اللہ کے ذات کا انکار کیا، ان کا بھی اس سورت کے اندر تسلی بخش جواب دیا ہے، چاہے انہوں نے اللہ کے صفات کا انکار کیا، ان کے لیے بھی اس سورت کے اندر بڑا تسلی بخش جواب ہے۔ جنہوں نے اللہ کے عجز کا انکار کیا، اللہ کے عجز کا اظہار کیا، ان کے لیے بھی، جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد بنائی، اللہ کے لیے شریک بنائے،
اللہ کے لیے برابر اور ہمسر ٹھہرائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرک کے الف سے لے کر یہ تک جتنے فرقے آ چکے ہیں اور جتنے قیامت تک آئیں گے، ان تمام کے لیے اللہ نے اس سورت کے اندر ایسا جواب دیا ہے کہ اس جواب کو سننے کے بعد کسی فلاسفر، کسی ثنویہ، کسی ثلاثہ کا دعویٰ کرنے والا، کسی اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کرنے والا، اللہ کے لیے ہمسر، شریک اور برابر بنانے والا، ان کی جرت نہیں ہوتی کہ اس سورت کے بعد وہ کوئی جواب تلاش کرے۔ تو اس سورت کو اللہ نے شروع فرمایا لفظ قل سے، اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں بھی اللہ نے اپنے پیغمبر سے کوئی ضروری مسئلہ کھیلوانا ہوتا ہے تو پہلے اس مسئلے سے آتا ہے قل، کہ میرے پیارے آپ اپنی زبان نبوت سے اعلان فرما دیں۔ دنیا کے اندر ایک فرقہ، ایک مذہب ہے جن کو کہتے ہیں دہریت، جنہوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا۔ تو اللہ نے اس لفظ کے اندر سورت کا پہلا لفظ ہوا، اس کے اندر اس فرقے کا جو ہے نا ابطال کیا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود کے اندر آئی ہے، یہ خود بخود چل رہی ہے اور خود بخود اس نے ختم ہو جانا ہے۔ کوئی اللہ نہیں، کوئی چلانے والا نہیں، کوئی اس کا تدبیر کرنے والا نہیں، کوئی نظام اپنے ہاتھوں میں کنٹرول کرنے والی ذات نہیں۔ یہ فرقہ ہے دہریت، جو انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے قل ہو اللہ کے پہلے لفظ کے اندر کہ وہ ہے، وہ ذات ایسی ہے جو زمین و آسمانوں کا کنٹرول سنبھالتی ہے، وہ ذات ایسی ہے خلق السماوات والارض۔ اللہ نے فرمایا کہ اس ذات نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ صرف ایک آسمان اور ایک زمین نہیں بلکہ سبع سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمانیں 7 زمینیں پیدا فرمائی۔ تو ہو کے اندر اس فرقے کا اللہ نے ابطال کیا کہ یہ کائنات نہ خود بخود بنی ہے، نہ خود بخود چل رہی ہے، نہ خود بخود تباہ و برباد ہوگی، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے سائنٹسٹ اور سائنسدان سمجھتے ہیں، لیکن عقل ان کے اندر ذرہ برابر بھی نہیں کہ اگر بنانے والا موجود نہ ہو تو ایک پینسل تک خود بخود نہیں بنتی، اگر بنانے والا موجود نہ ہو تو ایک بٹن خود بخود نہیں بنتا، اگر بنانے والا کوشش کرنے والا موجود نہ ہو تو منہ کے سامنے پڑا ہوا کھانا وہ منہ تک نہیں آتا۔ آپ کوشش کریں گے، ہاتھ بڑھائیں گے، نوالا توڑیں گے، پھر منہ تک لے کر آئیں گے تو وہ نوالا آپ کے منہ تک آئے گا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا پورے کائنات کا کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں، اس کائنات کا چلانے والا کوئی نہیں۔ اتنے بے وقوف اور اتنے احمق قسم کے وہ لوگ ہیں، تو اللہ نے قل کے پہلے لفظ کے اندر ہوا کہ وہ ذات ہے، وہ ذات موجود ہے، وہ ذات اس وقت بھی موجود تھی جب کچھ نہیں تھا، وہ ذات اس وقت بھی موجود رہے گی جب کچھ نہیں بچے گا۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، پھر اس کے بعد بھی آپ کے رب کا ذات باقی رہے گا۔ تو سورۃ الاخلاص کے پہلے لفظ کے اندر
ہوا کہ وہ الہ موجود ہے، کائنات کو چلانے والا، کائنات کا کنٹرولر، کائنات کا مدبر وہ ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ، وہ اللہ ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا فرقہ ہے جسے فلاسفہ کہتے ہیں، دنیا کے بڑے بے وقوف لوگ ہیں، انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے تو موجود لیکن اس کی کوئی صفت نہیں ہے تو موجود لیکن اس کی کوئی خاصیت نہیں ہے تو موجود لیکن اس کے ہاتھ کے اندر کوئی کنٹرول نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ تو اللہ نے لفظ اللہ کے اندر ان کا رد فرما دیا، ان کا ابطال فرما دیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 28ویں پارے کے اندر فرمایا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم، کہ اللہ وہ ذات ہے جو غیب کی چیزوں کو بھی جانتی ہے، ظاہر چیزوں کو بھی جانتی ہے، هو الرحمن الرحیم، اور وہ ذات ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، الملک القدوس السلام المؤمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، کہ اللہ وہ ذات ہے جو بادشاہ بھی ہے، اسی طرح نگہبان بھی ہے، اسی طرح سلام بھی ہے، سلامتی دینے والا بھی ہے، اور اللہ وہ ذات ہے سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے جس سے یہ مشرک لوگ اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، اللہ وہ ذات ہے، هو اللہ وہ ذات ہے جس نے تمام انسانوں کو، تمام جنات کو، تمام کائنات کو پیدا فرمایا۔ اللہ وہ ذات ہے جو خالق ہے جس نے تمام مخلوق پیدا فرمائی۔ اللہ وہ ذات ہے یسبح له ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر جتنے چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ هو العزیز الحکیم، وہ زبردست اور حکمت والا بھی ہے۔ تو اس لفظ اللہ کے اندر اللہ نے فلاسفہ کا رد فرمایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاخلاص کے 2 لفظ بیان فرمائے ہیں، ہوا اور اللہ۔ ان ہوا اور اللہ کے اندر اللہ نے دہریت کا رد فرما دیا، اور اللہ کے اندر اللہ نے فلاسفہ کا رد فرما دیا۔ آگے ایک دوسرا مذہب ہے جن کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ اللہ ہے تو صحیح لیکن اکیلے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس نے اپنے شریک رکھے ہیں، اس نے اپنے وزیر مشیر رکھے ہیں، ان کے علاوہ یا ان کے بغیر اللہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے عہد کے اندر یہ بات بتلا دی ہے کہ وہ ہے بھی، اور اللہ تمام صفاتوں کے ساتھ، تمام خوبیوں کے ساتھ، تمام تعریفوں کے ساتھ، اور ہے بھی وہ اکیلا تنہا احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح اس کا نظام کنٹرول کے اندر کوئی وزیر، کوئی مشیر نہیں، وہ عجز نہیں، وہ بیچارہ نہیں، وہ کمزور نہیں، وہ تو سب سے بڑھ کر شاذور ہے، وہ تو سب سے بڑھ کر طاقتور ہے، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، ظاہر ہے اسے بھی جانتا ہے، جو پوشیدہ ہے اسے بھی، وہ بولو یار، پوشیدہ ہے اسے بھی جانتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک بوڑھی عورت ہے، چرخہ کاٹتی ہے، تو کسی نے ایک دہریہ اسے ملا۔ دہریہ جو میں نے بتایا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی ذات نہیں، یہ نظام کائنات خود بخود وجود میں آئی ایک دھماکے سے، اور پھر خود بخود دوسرا دھماکہ ہوگا تو یہ نظام کائنات ختم ہو جائے گی۔
کوئی اللہ کا وجود نہیں، کوئی اللہ اس نظام کو چلانے والا نہیں، کچھ بھی نہیں اس کائنات کے اندر. تو وہ دہریہ ملا بوڑھی عورت کو جو چرخہ کاٹ رہی ہے. اس نے کہا کہ موقع اچھا ہے، اس اماں کو پتہ کچھ نہیں ہوگا، تو میں اسے باتوں کے اندر لگا کر اسے دہریت پر لے آؤں گا، اسلام اسے چھڑوا دوں گا، اپنے عقیدے اور نظریے پر اسے لے کر آ جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ اماں جی خالی چرخہ کاٹتی ہو یا اپنے عقیدے اور نظریے کے بارے میں بھی کچھ معلومات ہے؟ تو اس نے کہا جی چرخہ بھی کاٹتی ہوں اور اپنے عقیدے اور نظریے کے بارے میں معلومات بھی رکھتی ہوں. تو اس نے وار کیا کہ یہ نظام کائنات جو چل رہا ہے، زمین و آسمان کا اتنا وسیع نظام ہے، اس کے اندر کم و بیش 18,000 اللہ کی مخلوقات ہے. تو یہ نظام کائنات کون چلا رہا ہے؟ اس کا کوئی چلانے والا ہے، کوئی مدبر تدبیر کرنے والا ہے، کوئی کنٹرول کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ یہ نظام کائنات تو خود بخود چل رہا ہے. ایک دھماکہ ہوا، دھماکے سے چیزیں تباہ ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، نیست و نابود ہوتی ہے. لیکن جس کے عقل پر تالے پڑ جائے، جس کے عقل کو اللہ سلب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دھماکوں سے چیزیں تباہ نہیں بلکہ بنتی ہے. یہ کائنات دھماکے سے وجود میں آئی اور دوسرا دھماکہ ہوگا، کائنات ختم ہو جائے گی. تو اماں نے کہا کہ یہ کائنات نہ دھماکے سے وجود میں آئی ہے نہ دھماکے سے ختم ہوگی، بلکہ اس کا چلانے والا موجود ہے. اس نے کہا تجھے کہاں سے پتا؟ اس نے کہا میں پڑھی لکھی نہیں، کسی استاذ کے سامنے نہیں گئی، کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، کسی عالم سے نہیں سنا، لیکن یہ بھی مجھے میرے اس چرخے نے سکھا دیا ہے کہ اس نظام کائنات کو چلانے والا ہے. اب تیرے سامنے میرا چرخہ موجود ہے. یہ چرخہ لکڑیوں کا مجموعہ ہے، چند سوکھی لکڑیاں ہیں، لیکن جب تک میں اسے چلاؤں نہیں یہ چلتی نہیں. جب ایک چرخہ چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی تو یہ اتنا وسیع و غریب نظام کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ تو یہ سبق میں نے سیکھا اپنے اس چرخے سے کہ نظام کائنات کو چلانے والا ہے، وہ موجود ہے، وگرنہ یہ نظام کائنات کبھی چل سکتا نہیں. یہ مجھے چرخے نے بتلا دیا. پھر اس نے کہا کہ اچھا اماں جی آپ کی بات میں نے مان لی کہ نظام کائنات کو چلانے والا موجود ہے. جس طرح آپ نے کہا اگر چلانے والا نہ ہو تو نظام کائنات کو کوئی چلا نہیں سکتا، وہ موجود ہے. لیکن مجھے یہ بتا کہ تجھے کیا پتا کہ وہ نظام کائنات چلانے والے کتنے ہیں؟ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 10 ہے، 12 ہے یا 14 ہے؟ کتنے ہیں؟ تو وہ اماں کہنے لگی کہ یہ بھی مجھے میرے اس چرخے نے بتا دیا، سمجھا دیا کہ نظام کائنات چلانے والا ہے اور ہے بھی تنے تنہا، ہے بھی وہ اکیلا. اس نے کہا اماں جی تجھے کیا پتا؟ چرخے نے کیسے تجھے سمجھایا، تجھے بتلایا؟ تو اماں نے کہا کہ یہ میرا چرخہ ہے، جب تک میں اسے چلاؤں یہ چلتی ہے، جب نہ چلاؤں نہیں چلتی. اور یہ چرخہ موجود ہے، اگر اس چرخے کو گھر کے اندر بچے ہوتے ہیں، اگر وہ بچے اس چرخے کے ساتھ چھیڑ خانی کریں، اسے چھیڑیں، تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے. ایک بچہ یہاں اس طرف کھینچتا ہے، دوسرا بچہ اس طرف کھینچتا ہے، تو اس چرخے کا نظام وہ بگڑ جاتا ہے. یہ چرخہ صحیح طرح کام نہیں کرتا. تو مجھے میرے اس چرخے نے بڑے بڑے سبق دیے. پہلا سبق یہ دیا کہ نظام کائنات کو چلانے والا موجود ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کا نظام خود بخود چل
چل رہا ہے وہ دنیا کے احمق، دنیا کے بے وقوف ہیں، اور مجھے اس چرخے نے یہ بھی بتلا دیا کہ وہ ہے تو موجود لیکن نہ 3 ہے، نہ 5 ہے، نہ 12 ہے، نہ 14 ہے، وہ ہے بھی اکیلا اور تنے تنہا ہے۔ چرخے نے مجھے بتلا دیا کہ جب میرا چرخہ کوئی بچے شرارت کریں، 2-3 ساتھ لگ جائیں، چرخے کو چھیڑیں تو یہ چرخہ پھر چلتا نہیں، اس کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا کائنات ہے، جس طرح قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا ہے لَفَسَدَتَا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر اس کائنات کے الہ ایک کے بجائے متعدد ہوتے تو یہ کائنات کا نظام بگڑ جاتا، یہ درہم برہم ہو جاتا، یہ نظام اس طرح پھر چل نہیں سکتا۔ قرآن کے اندر اللہ نے بتلا دیا تو اماں نے اس دہریے کو جواب دیا کہ اس چرخے نے مجھے 2 سبق دیے۔ پہلا سبق دیا کہ نظام کو چلانے والا موجود ہے، دوسرا سبق دیا کہ وہ موجود ہے بھی تنے تنہا اور ہے بھی اکیلے۔ تو سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ نے یہ سبق دیا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے بھی موجود، اور اللہ وہ ہے بھی اللہ، تمام صفاتوں کا مالک ہے، تمام خوبیوں کا مالک ہے، اور احد وہ ہے بھی اکیلا اور ہے بھی، بولو یار، ہے بھی تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک۔ تو یہاں سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ نے جو لفظ فرمایا ہے، ایک ہوتا ہے احد اور ایک ہوتا ہے واحد۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ایک ہوتا ہے احد اور ایک ہوتا ہے واحد۔ احد اور واحد میں ایک فرق ہے۔ واحد ان چیزوں پر بھی بولا جاتا ہے جن کے اندر کثرت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یار یہ واحد ملک ہے، واحد ملک ہے، وہ صرف ایک ملک یا ایک قصبہ تو نہیں نہ ہوتا، اس ملک کے اندر کروڑوں کی آبادی ہوتی ہے، اس ملک کے اندر سینکڑوں شہر ہوتے ہیں، اسی طرح صوبے ہوتے ہیں، ضلع ہوتے ہیں، اسی طرح پھر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ واحد قوم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو واحد کا قوم کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس قوم کے اندر ایک ہی آدمی ہو۔ واحد قوم کے اندر ہو سکتا ہے اس قوم کے اندر لاکھوں کے حساب سے لوگ ہوں، لاکھوں کے حساب سے آبادی موجود ہو۔ تو واحد کا جو لفظ ہے وہ ان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جن کے اندر جمع ہوتی ہے، اور احد کا لفظ ایسا ہے کہ جو بالکل تنہا ہے، یکتا ہے، اس چیز پر احد کا لفظ بولا جاتا ہے جس کا تثنیہ یا جمع کے جس کے اندر اشکال نہیں ہوتے۔ تو یہاں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ احد وہ ہے بھی اکیلا، ہے بھی تنے تنہا اور یکتا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ان لوگوں کا رد جو ایک مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے تو صحیح لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ اللہ کے لیے عجز، کمزوری، بے بسی، لاچاری ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن کر سکتا کچھ نہیں۔ اس کے اگر ساتھ شریک نہ ہو، پارٹنر نہ ہو تو اللہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ اس سمد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس باطل عقیدے اور باطل نظریے کا رد فرمایا ہے۔ سمد کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الذی یسمد الیہ الخلائق فی حواجہم و مسائلہم، کہ سمد اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کے
سامنے لوگ اپنے مسائل اور حاجات پیش کرتے ہیں، وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں ہوتا، پوری خلقت اس کی محتاج ہے لیکن وہ محتاج نہیں ہوتا۔ صمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جس ذات پر بادشاہی اور اس ذات پر سرداری ختم ہوتی ہے۔ صمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کے سامنے شرف اور جس کی تعریفات کے علاوہ تعریفات ختم ہوتے ہیں۔ صمد اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کے علم کے آگے کوئی علم معنی نہیں رکھتی۔ صمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جو حلیم ذات ہو، جس کے علم کے علاوہ کوئی علم نہیں، یعنی ہر چیز پر جس کی انتہا ہوتی ہے، ہر چیز پر جس کی اینڈ ہوتی ہے، صمد اسے کہا جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اللہ اس صمد کا معنی بیان کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں نرا دھار، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام حاجات میں، تمام مسائل میں پوری خلقت، پوری مخلوق اس کے سامنے اپنی حاجات، اپنی پریشانیاں پیش کرتی ہے لیکن وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، کبھی اس کو حاجت نہیں ہوتا۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا شیخ حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اللہ اس صمد کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ ذات جس کے سامنے ہر مخلوق ہر وقت اس کے سامنے محتاج ہے، اس کے سامنے اپنے دکھڑے سناتی ہے، اپنے پریشانیوں کا اظہار کرتی ہے، لیکن وہ ذات ایک لمحے کے لیے، ایک لحظے کے لیے بھی کسی کا محتاج اللہ الصمد۔ اور اسی طرح حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اللہ الصمد کا ترجمہ کیا ہے پنجابی کے اندر کہ جدے باجو کسی دا کوئی کم نہیں ٹردا تے او دا کم ہر کسی دے باجو ٹردا پیا ہے، یعنی جس کے بغیر کسی کا کوئی کام نہیں چل سکتا، جس کے بغیر کوئی مخلوق بھی حرکت نہیں کر سکتی، جس کے بغیر درخت سے کوئی پتا بھی نہیں گر سکتا، وہ ذات ہے اللہ الصمد۔ اور اس کے تمام کارنامے، اس کے تمام حکم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ ایسی بے نیاز ذات ہے کہ جب کوئی کرنا چاہے تو اسے مشینریوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے لیبر کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے مزدوروں کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ تو صرف اتنا کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب کسی کام کا وہ ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ کن ہو جا، فیکون، اسی لمحے وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ نے بتلا دیا لم یلد ولم یولد، اس کے اندر اللہ نے ان لوگوں کا رد فرمایا ہے جو اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں، اللہ کے لیے شریک بناتے ہیں، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر لم یلد ولم یولد، وہ ایسی ذات ہے جو نہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ کسی کو اس نے جنا ہے، یعنی نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کسی کو پیدا کیا۔ بڑے بڑے عقائد یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا وقالت النصارى عیسی ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا وجعلوا للہ الملائکۃ اناثا، انہوں نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ اتنے احمق، اتنے بے وقوف ہے کہ اللہ اپنے لیے بیٹیاں بناتا ہے اور تمہیں بیٹے دیتا ہے، تمہیں بیٹے پسند ہے اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں تجویز کرتے ہو۔
ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کہ یہ جتنے لوگوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، حضرت عزیر کو اللہ کا شریک بنایا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا شریک بنایا، دیگر پیغمبروں کو اللہ کا شریک بنایا، اللہ کے نیک لوگوں کو اللہ کا شریک بنایا کہ یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پارسا ہیں، اللہ کے نزدیک ہیں، لہٰذا اللہ نے ایک ایک صفت ان کے اندر تقسیم کر دی۔ کسی کو اللہ نے اولاد دینے کی فیکٹریاں دے دی، کسی کو اللہ نے مرض سے شفا دینے کی فیکٹریاں دے دی، کسی کو اللہ نے اسی طرح مقدموں سے رہائی دینے کی فیکٹریاں دے دی۔ یہ ایک ایک صفت اللہ نے ان اپنے مخصوص بندوں کے اندر تقسیم فرما دی۔ اس آیت کے اندر اللہ نے ابطال فرمایا ہے اور اس باطل عقیدے کی اللہ نے دھجیاں بکھیر دی ہیں کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، یہ اولاد بھی دے سکتے ہیں، پریشانیوں سے بھی بچا سکتے ہیں، یہ بگڑیاں بھی بنا سکتے ہیں، یہ مصیبتوں سے بھی نکال سکتے ہیں، یہ مقدموں سے رہائیاں بھی دلا سکتے ہیں، یہ اسی طرح پھانسی کے تختوں سے اٹھا کر زندگیاں بھی دے سکتے ہیں۔ حقیقت میں دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے اپنی یہ صفت ان کو تفویض فرما دی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نزدیک ہیں، یہ بات سچ ہے، لیکن یہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر یہ اللہ کے سامنے لب کشائی کر سکے۔ جس کو اتنی بھی طاقت نہ ہو کہ اللہ کے اجازت کے بغیر کوئی بات ہی کر سکے تو وہ کسی کو بیٹے بیٹیاں دے سکتے ہیں؟ اللہ کی صفات کو اپنے نام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے شریک بنائے ہیں وہ تمام کے تمام باطل عقائد و نظریات پر ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے پاک اور مبرہ ہے، اللہ جزوں سے پاک ہے، اللہ پیدائش سے پاک ہے۔ جس طرح ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ نور علی نور، سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ نور علی، بولو یار، نور علی، کہ اللہ دے نور وچوں نور ہے، سمجھ آ گئی؟ انہیں آسان لفظوں کے اندر آپ یوں سمجھے کہ اللہ کے نور کا حصہ ہے، اللہ کا جز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا جز کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، یکتا ہوں۔ تو لم یلد ولم یولد کے اندر اللہ نے تمام باطل عقائد کا رد فرمایا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ کے شریک ضرور ہے، اللہ کے برابر ہے، اللہ کے ہمسر ہے۔ تو اللہ نے اس کا بھی رد فرمایا کہ نہ میرا کوئی شریک ہے، نہ میرا کوئی سہیم ہے، نہ میرا کوئی فہیم ہے، اور نہ ہی میرا کوئی برابر اور ہمسر ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، کوئی بھی اس کا کف نہیں، کوئی بھی اس کا برابر نہیں، کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص ہے تو چھوٹی سورت، لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی جتنے اقسام ہیں، شرک کی جتنے شاخیں ہیں، شرک کے جتنے فرقے ہیں، شرک کی جتنے گروہ ہیں، ان تمام گروہوں کا اللہ نے سورت کے اندر رد فرمایا ہے اور ایسا جواب دیا ہے، ایسا تسلی بخش جواب دیا ہے کہ کسی بھی مشرک کے سامنے آپ صرف سورۃ الاخلاص پڑھ دیں، وہ الٹا لٹک سکتا ہے، وہ مر سکتا ہے، اپنے آپ کو آگ لگا سکتا ہے، لیکن اس سورت کا اس کے پاس کوئی رد اور توڑ نہیں ہے۔ پھر دوسری بات، اتنی فضائلوں والی سورت ہے تو جو اسے پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے کیا عطا فرمائے گا؟ پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے انعامات عطا فرماتے ہیں۔ کثرت الاسماء تدل
علی شرف المسمى، عربی کا معقولہ ہے کہ جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں، جس چیز کے صفات زیادہ ہوتے ہیں، اس کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کے صفات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کا ایک نام تو سورۃ الاخلاص ہے۔ اخلاص اس وجہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ نے خالص اپنی توحید بیان فرمائی۔ اس سورت کو ترجمے کے ساتھ جو سمجھے اور پڑھے، اس پہ اپنا عقیدہ رکھے، اللہ اسے جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ التوحید ہے۔ اس کے اندر اللہ نے توحید بیان فرمائی ہے۔ جو اس سورت کو مضبوطی سے تھام لے، اسے پڑھتا رہے، اس پہ اپنے عقیدے اور نظریات بنائے، اللہ کبھی بھی اسے جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ النور ہے، جو اپنے پڑھنے والے کو نور عطا فرماتا ہے، اس کے دل و دماغ توحید کے روشنی سے معطر اور معلل ہوتے ہیں۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ النجات ہے، جو اپنے پڑھنے والے کو نجات عطا فرماتا ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ المنفرہ ہے، جو پڑھنے والے سے شیطان کو بھگاتا ہے۔ اس سورت کا ایک نام اسی طرح سورۃ الاساس ہے، بنیاد ہے۔ اسست السماوات سبعون والارضون قل هو اللہ احد۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اللہ نے سورت قل هو اللہ احد پر قائم فرمائے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ایک حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو انسان سوتے وقت 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس انسان پر نظر رحمت فرمائیں گے، نظر شفقت فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس سخت عالم کے اندر اس انسان سے اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا یا عبدی ادخل الجنت علی یمینک، کہ میرے پیارے بندے یہ تیرے دائیں سائڈ پر جہنم کے دروازے کھلے ہیں، اور جا بلا جھجک جنت کے اندر داخل ہو جا۔ جنت کے اندر داخلے کے لیے رات کو 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، اللہ تبارک و تعالی عزت کے ساتھ جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص قل هو اللہ احد پڑھتا ہے اسے اتنا ثواب ہے جتنا گویا کہ اس نے قرآن مجید کا تیسرا حصہ تلاوت کر دیا۔ قرآن مجید کے کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے ہیں، 30 پارے ہیں اور 3 حصے ہیں۔ اگر کوئی قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے تیسرے حصے کی تلاوت کی۔ اگر 2 مرتبہ 2 حصوں کی، 3 مرتبہ تو گویا اس نے پوری قرآن کی تلاوت کی۔ اور 1 مرتبہ پڑھنے پر 1 منٹ ٹائم بھی نہیں لگتا۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد کی اتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو انسان 3 کام کرے، 3 کام کرے تو اسے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 کام کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ پہلا کام وہ کرے کہ اپنے قاتل کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرے۔ دوسرا کام وہ یہ کرے کہ پوشیدہ طور پر قرض ادا کرے۔ اگر کوئی مقروض ہے، غریب ہے، مسکین ہے تو پوشیدہ طور پر اس کی طرف سے وہ قرض ادا کرے۔ اور تیسرا کام یہ کرے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت اگر کوئی شخص 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں۔ یعنی گویا کہ قل هو اللہ احد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نیکیوں کی سیل لگا دی۔ قل هو اللہ احد پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی سیل لگا دی۔ اب میری اور آپ کی مرضی ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا کر جنت کے مستحق نہ بن جائیں۔ قل هو اللہ احد اگر ہم پڑھتے ہیں تو 1 منٹ ٹائم ضائع نہیں ہوتا، لیکن اس کے فوائد اتنے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک صحابی کو ایک مسجد کا امام بنایا، ایک مسجد کا امام بنایا۔ وہ صحابی جب نماز پڑھاتے ہیں تو ساتھ کوئی سورت ملاتے ہیں، اس سورت ملانے کے بعد قل هو اللہ احد کی سورت لازمی پڑھتے ہیں۔ مقتدیوں نے شکایت کی کہ جناب والا یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ ہر رکعت کے اندر سورت ملائی، سورت ملانے کے بعد قل هو اللہ احد آپ لازمی پڑھتے ہیں، آپ ایسا نہ کیجیے گا۔ اس امام نے کہا کہ اگر مجھے امام رکھنا ہے میں اسی طرح نماز پڑھاؤں گا، اگر تمہیں اعتراض ہے تو میں نماز نہیں پڑھاتا۔ چلتے چلتے یہ بات اللہ کے پیغمبر تک پہنچی۔ اللہ کے پیغمبر نے اس امام کو بلایا اور اس سے سوال کیا کہ یہ جو اعتراض آیا ہے کہ آپ ہر نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر دوسری سورت کے علاوہ سورۃ الاخلاص کو لازمی پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس سورت سے میں محبت کرتا ہوں، اتنی شدت سے محبت کرتا ہوں کہ اگر میں نماز کے اندر اس سورت کی تلاوت نہ کروں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے گویا میں نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اور محبت کیوں کرتا ہوں؟ لِأَنَّهَا صِفْتُ الرحمن، کہ اس سورت کے اندر اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی ہے، میں اس وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا احبک نراداها ادخل الجنہ، کہ اگر تو اس سورت سے محبت کرتا ہے میں محمد تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ جا اللہ نے تجھے جنت کے اندر داخل کر دی، جا اللہ نے تجھے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ تو یہ سورۃ الاخلاص انبیاء سارے انو انبیاء سچی گل ہے، میں سن لوا ایک بار دب کے بولو، ہاں 100 نیکیاں لب جاسن، 100 نیکی دب کے وچو وچو کچھ چپ نے۔ ہاں تو اس سورت کو پڑھ کر پھر اس کے اوپر اپنے نظریات اپنے عقائد کی بنیاد رکھیں اور اتنی مضبوط رکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی کافر آ جائے، کوئی ملحد آ جائے، کوئی مشرک آ جائے، آپ صرف اس سورۃ الاخلاص کی ڈال کو سامنے کریں۔ جس طرح اس کا ایک نام ہے المنفرہ کہ اپنے پڑھنے والے سے شیطان کو بھگاتی ہے، آپ کسی بھی شیطان کے سامنے اس سورت کو پڑھیں تو وہ ایسے بھاگے گا کہ پیچھے مڑ کر وہ دیکھے گا ہی نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا ترجمہ بھی آپ کو آنا چاہیے، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ جس طرح سرسری طور پر میں نے بتایا قل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ فرما دے ہوا وہ ذات، اللہ احد اکیلا ہے، تنہا ہے، اللہ کی ذات الصمد بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی کو پیدا کیا، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی کف، کوئی ہمسر، کوئی برابری کرنے والا ہے۔ آگے یہ ترجمہ ذہن کے اندر آگے ہے، اگلے جمعے میں سننا تھوڑی تو یاد رکھیں۔ بہرحال جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔